بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر بہ عمر دراز گوندل۔ ایک ایسی صورتحال اسلام آباد کے اندر پیدا ہو چکی ہے جو نظر تو کسی کو نہیں آ رہی، محسوس ہر کسی کو ہو رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پھڈا ہے تو اس کو کوئی جھٹلا اس وقت نہیں سکتا۔ اب اس پہ پردہ ڈالنا ہے، اس پر بات کرنی ہے یا اس کو زیادہ ہوا دینی ہے، یہ ساری صورتیں ایک وقت میں چل رہی ہیں۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف جو موجودہ ہیں ان کی 2022 میں تعیناتی ہوتی ہے، اور 2022 کی تعیناتی کے بعد ان کا 3 سالہ ٹینیور نومبر 2025 میں مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حکومت نے ایک قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کے تحت جو سروسز چیفز ہیں، وہ آرمی چیف ہو، وہ ایئر چیف ہو، وہ نیول چیف ہو، انہوں نے اس کی مدت ملازمت 5 سال کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو سروس چیف ہے اس کے ٹینیور 5 سال۔ اس حساب سے جنرل عاصم منیر کا جو ٹینیور ہے وہ 2027 تک چلا گیا۔ ابھی جو ایئر چیف ہے سدھو صاحب، وہ آلریڈی ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن ان کو ایکسٹینشن پر 1 سال کی دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا گیا جی آپ جو ہے وہ آپ جاری رکھیں گے، اور انٹل فردر آرڈر، تو اس طرح سے ان کی بھی وہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اب یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن درکار ہے یا نہیں ہے، اس پہ نون لیگ بات بھی کر رہی ہے کہ جی نوٹیفیکیشن کی، اور ساری باتیں کوئی ایک بات کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر بیرسٹر عقیل ملک نے کہا جی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہوئی تو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، حالانکہ وہ کہتے ہیں جی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا جی یہ بڑا قانونی معاملہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ رات کو خرم دستگیر صاحب کی حالیہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مری میں۔ آپ نے اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ خود وفاقی وزیر کئی بار رہے ہیں اور وہ وفاقی کابینہ میں سرو کر چکے ہیں۔ رات وہ نادر گرمانی صاحب کے ساتھ ڈان نیوز کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو سروسز چیف کے مدت ملازمت والا قانون ہے اس میں ابہام کا اعتراف کیا ہے رات کو۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما کا بتانا ہے، اور ان کے مطابق سروسز چیف کے قانون میں بات صاف نہیں ہے، خاص طور پر آرمی چیف کی مدت بڑھانے والے قانون میں ابہام ہے۔ یا تو وزارت دفاع واضح قانونی وضاحت دے دے، یا پارلیمنٹ قانون میں ترمیم کر کے یہ ابہام ختم کرے۔ یعنی مسلم لیگ نون کا ایک سینئر رہنما کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں یا تو آپ وزارت دفاع بتائے کہ کیا اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ، یا پارلیمنٹ میں چونکہ آپ نے آرمی ایکٹ کو امینڈ کرنا ہے اور وہ کوئی 2/3 اکثریت سے نہیں ہونا، وہ ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ ہونا ہے، تو ان کے مطابق یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون میں ترمیم کرے اور اس ترمیم کو ختم کر دے۔ اب یہ تو بات ہو گئی رات، یہ امپورٹنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اہم بندہ اس حوالے سے یہ بات مان رہا ہے۔ لیکن اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا اخبار کے اندر ایک خبر لگتی ہے، اور اس خبر کو لے کر حکومتی ذرائع سے عدیل وڑائچ جو دنیا نیوز سے منسلک ہے، انہوں نے کہا جی مسلح افواج کے سربراہان کی 5 سالہ مدت طے شدہ، کوئی قانونی اقدام درکار نہیں ہے حکومتی ذرائع۔ مزید کہا کہ 4 نومبر 2024 میں ہونے والی قانون سازی کے بعد تینوں چیفز اپنی تعیناتی کے بعد 5 سال پورے کریں گے۔ حکومت کی منظوری سے ہی آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی۔ رواں برس 20 مئی کو حکومت نے اعلان کیا ایئر چیف ظہیر بابر سدھو مارچ 2026 میں مدت پوری ہونے کے بعد بھی خدمات جاری رکھیں گے۔ سید عاصم منیر کی مدت 29 نومبر 2027 تک ہے۔ آگے کہا کہ جنرل، ایڈمرل اور ایئر مارشل کی ریٹائرمنٹ عمر اور سروس کی حد کے اطلاق سروسز چیف کی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا توسیع پر نہیں ہوتا۔ قیاس آرائیاں کرنے والے عناصر ابہام اور پراپوگینڈا پھیلا رہے ہیں۔ یعنی آج کی اس خبر کے ذریعے یہ کہا گیا ہے
کہ اب 5 سالہ مدت ہے اور جناب عاصم منیر کی جو مدت ہے وہ 29 نومبر 2027 تک ہے، اور اس کو حکومتی ذرائع سے خبر لگائی گئی ہے۔ اگر حکومتی ذرائع سے ہے تو پھر یہ جو صاحب ہے خرم دستگیر یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور ہر بات یہ کہہ دینا کہ جی وہ قیاس آرائیاں کرنے والے عناصر ابہام اور پراپوگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ کوئی پراپوگنڈا نہیں پھیلا رہا، کوئی قیاس آرائی نہیں کر رہا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شہباز شریف یا وزیر قانون یا وزیر دفاع رات کو عمران خان کو 3 آپشنز دے رہے تھے، کہہ رہے تھے جی یا تو معافی یا پچھتاوا یا اظہار شرمندگی 3 کر لیں، تو وہ وزیر دفاع خود کیوں نہیں بولتے کہ جی کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کلیئرٹی ہے، جب آپ خود اب مطیع اللہ جان صاحب کے بقول کہ مسلم لیگ نون سوال کرانے کی بھی ایکسپرٹ ہے، آپ ایک نان ایشو کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو دینا چاہیے کہ آپ نے یہ جنگ دنیا اخبار میں اور آج 10 بجے کے بلیٹن میں دنیا نیوز کے اوپر یہ بریکنگ کے طور کے اوپر جو چلوائی ہے، تو آپ اس کو کیوں چلوا رہے ہیں؟ آپ سمپل ایک کام کریں، وزیر قانون کو بٹھائیں، وزیر دفاع کو بٹھائیں، ایک پریس کانفرنس کریں، اور اب تو ویسے بھی دیکھیں نا ستمبر اکتوبر نومبر 2-3 مہینوں کی ساری بات ہے، اور آپ اعلان کریں جی سب نارمل چیزیں ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ کوئی ابہام ہے، تو ہم جو ہیں وہ بالکل روٹین کے مطابق چلیں گے، اور یہ صورتحال ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، کل مشاہد حسین سید کہہ رہے تھے کہ اس وقت وزیروں کی تو بھرمار ہے، وزیر تو بہت ہیں لیکن سب بے اختیار ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، گاڑیوں پر جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب بے اختیار ہیں، اتنے بے اختیار ہیں کہ دائیں کندھے کو خبر نہیں ہے کہ بایاں کندھا کیا کر رہا ہے، یا آپس میں اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اس سے ہٹ کے جی ایک بات اور ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے، اور اس کے بعد جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل کے اندر ہونی ہے۔ تو اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے جو کتابیں ہیں اس کا سیٹ جیل پہنچا دیا گیا ہے، اور 10 کتابوں پر مشتمل جو کتابوں کا سیٹ ہے وہ بیرسٹر سلمان صفدر نے پہنچایا ہے، اور جو جیل کی انتظامیہ ہے انہوں نے یہ کتابیں وصول بھی کر لی ہیں۔ وہ بڑی دلچسپ کتابیں ہیں، اس میں کیلیفیٹ سے متعلق کتاب ہے، اور اس کے بعد دا لائف آف صلاح الدین ایوبی اس میں کتاب ہے، ری اوپننگ مسلم مائنڈز اس میں کتاب ہے، لاسٹ اسلامک ہسٹری اس میں کتاب ہے۔ بڑی اچھی کتابیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو انسان جب خاص کر تنہا ہو، کیونکہ جیل میں آپ تنہا ہوتے ہیں، تو جو آپ کو اسپرچولی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے میرا خیال ہے، اور جو آپ کو اس وقت ایک اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے، کتابیں اس لحاظ سے سلمان اکرم راجہ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا وہ عمران خان سے ملاقات کر کے ان کا نام آج کی لسٹ میں ہے۔ اب ان کو ملاقات کرنے دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں معذرت کروں گا، وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں، اور جو گزشتہ سماعت کا آرڈر عدالت کا جو ہے وہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کو اندر آنے دیا جائے، جو فیملی ممبرز ہیں ان کو سماعت میں اندر آنے دیا جائے، لیکن جس لمحے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ وہاں پر ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں، یہ جو وکلاء ہیں، ان کو تاحال وہاں پر اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، عمران خان کی جو کتابیں ہیں وہ جیل عملے نے ریسیو کر لی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جیل عملہ جو ہے وہ کتابیں عمران خان تک پہنچاتا بھی ہے، یا ان کو ریسیو کر کے کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ چلیں جب کوئی اگر حالات ٹھیک ہوئے تو ان کو دے دیے جائیں گے۔ تو جب تک کہ اپڈیٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔